السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفات توصیفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ لقب حیدر تھا۔ والد ابو طالب تھے اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کفالت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعوت توحید کی صدا سنی تو بے چین ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، کیا میں اس بارے میں اپنے والد سے بات کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا، کیونکہ ابھی عام دعوت کا حکم نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، تم خود غور و فکر کرو، لیکن اس کا ذکر ابھی کسی سے مت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کی تھی، فطرت سمجھ چکی تھی، توفیق الہی شامل ہوئی اور دوسرے ہی دن آپ نے اسلام قبول کر لیا اور مشرف با اسلام ہوئے۔ اور تمہیں سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ نبوت کے چوتھے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریبی رشتہ داروں کو توحید کی دعوت کا حکم دیا گیا۔ اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پر چڑھے اور اپنے خاندان کے سامنے توحید کی صدا بلند کی، لیکن ان کے دلوں میں مدت سے زنگ لگا ہوا تھا، ایک دن کی دعوت سے دور نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دعوت توحید کے لیے دوبارہ اپنے خاندان کو کھانے پر مدعو کیا اور دعوت کا انتظام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی۔ اس کے باوجود بہترین انتظامات کیے۔ کھانے میں بکرے کے پائے اور دودھ شامل تھا۔ دعوت میں خاندان کے 40 افراد شامل تھے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا بنی عبد المطلب، خدا کی قسم میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، بولو تم میں کون ہے جو میرا معاون اور مددگار ہوگا؟ سب خاموش رہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں سب سے چھوٹا ہوں، لیکن میں آپ کا معاون اور مددگار بنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر لوگوں سے دوبارہ خطاب فرمایا، مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دوبارہ بیٹھنے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ تیسری بار بھی جب کسی نے جواب نہیں دیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ نبوت کے 13 سال یعنی مکی دور میں مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح سے پریشان کیا اور ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ جب یہ ظلم حد سے بڑھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو ہجرت مدینہ کا حکم دیا اور چند لوگوں کے علاوہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ تو مشرکین کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ مسلمان ہمارے قبضے سے نکل چکے ہیں، یہ اب زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو کر واپس لوٹیں گے اور ہم سے بدلہ لیں گے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ناپاک منصوبے بنانے لگے۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکوں کے منصوبے سے آگاہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ ہجرت کا حکم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور اپنے بستر پر آرام کرنے کا حکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تاکہ مشرکین کو شبہ نہ ہو۔
اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 یا 23 سال کے تھے۔ رات میں مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کا محاصرہ کیا۔ جب صبح اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو سخت غصے میں آ گئے اور ان کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد 2 یا 3 دن مکے میں رہے اور تمام امانتیں لوٹا کر مدینے کے لیے نکل گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین میں بھائی چارہ کروایا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بتایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اس وقت بھی آپ نے بھرپور شرکت کی اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب اسلام اور کفر کا سب سے بڑا معرکہ یعنی غزوہ بدر ہوئی، غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 عزیزوں کے نام لیے۔ ان میں حمزہ، علی اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیف ولید تھا اور آپ نے ایک ہی وار میں اسے واصل جہنم کیا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی اور ان کے حلیف کو بھی قتل کر کے جہنم واصل کیا۔ اب مشرکین غصے میں آ گئے اور عام حملہ کر دیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفے کی صفیں الٹ دی۔ مال غنیمت میں آپ کو 1 ذرہ، 1 اونٹ اور 1 تلوار ملی۔ غزوہ بدر کا یہ عظیم معرکہ تو ہجری میں ہوا اور یہی وہ سال تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور چہیتی صاحبزادی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زرع فروخت کرنے کا حکم دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرع 480 درہم میں خریدی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطر اور خوشبو لانے کا حکم دیا اور نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھایا اور دونوں میاں بیوی کو خیر و برکت کی دعا دی۔ رخصتی 10 یا 11 مہینے بعد کی گئی، جس کے لیے کرائے پر مکان لیا گیا جو حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جہیز میں 1 پلنگ، 1 بستر، 1 چادر، 2 چکیاں اور 1 مشکیزہ تھا۔ ولیمے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور، جو کی روٹی، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ بنایا تھا۔ اسی طرح بے شمار غزوات میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور شرکت کی، چاہے وہ غزوہ احد ہو یا پھر بنو نذیر کی جلاوطنی یا پھر غزوہ خندق یا پھر صلح حدیبیہ کا صلح نامہ لکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہ کام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کیا۔ صلح حدیبیہ کا جب صلح نامہ لکھا گیا تو مشرکین نے لفظ رسول اللہ پر اعتراض کیا کہ ہم اگر آپ کو رسول اللہ تسلیم کر لیں تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ مٹانے کا حکم دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی اور کہا کہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، خدا کی قسم میں اسے نہیں مٹا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ لفظ مٹایا اور پھر معاہدہ لکھا گیا۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ حکم رسول کی نافرمانی نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی محبت نے گوارا نہیں کیا۔ خیبر کے موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے ان کی تکلیف دور ہو گئی۔ یہودیوں کا سردار مرحب تھا، جس کو اپنی طاقت پر بڑا مان تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور خیبر فتح ہوا۔ 10 رمضان 7 ہجری مسلمانوں کو فتح مکہ کی خوشی نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے علم حضرت علی کو دیا گیا اور وہ فوج کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ 360 بت اس وقت مکے میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بتوں کو لکڑی سے ٹکراتے جاتے اور فرماتے جاتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ تمام بتوں کو ہٹا دیا گیا، لیکن ایک تانبے کا سب سے بڑا بت باقی رہ گیا۔
یہ لوہے کی سلاخوں میں پیوست کر کر زمین میں نصب کیا گیا تھا، اس لیے بہت بلندی پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے کندھے پر چڑھ کر اس کو گرانے کی کوشش کی، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا بار سنبھال نہ سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شان اقدس پر چڑھا کر اس کے گرانے کا حکم دیا، اور انہوں نے سلاخوں سے اکھاڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ خانہ کعبہ بتوں کی گندگی سے پاک ہوا۔ اسی طرح جب تبوک کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کی حفاظت کے لیے مدینے میں رہنے کا حکم دیا۔ یہ سن کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تمہارا وہ رتبہ ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا۔ یہ سن کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم دور ہو گیا۔ تبوک سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور اسی دوران سورہ برات نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے لیے روانہ کیا اور فرمایا، میری طرف سے میرے خاندان ہی کا کوئی آدمی اس اعلان کو کر سکتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ جب ان کی ملاقات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، علی امیر بنا کر بھیجے گئے ہو یا پھر مامور؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مامور۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گا۔ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی عہد ہے تو وہ مدت مہینے تک باقی رہے گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت جافشانی کے ساتھ تیمارداری اور خدمت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور ان کی وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ اس دوران لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ اصرار کیا کہ وہ اس منصب کو قبول کر لے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن جب لوگوں کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا تو انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 3 دن بعد یہ ذمہ داری قبول کی، اور لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا پورا زمانہ خانہ جنگی کی نظر رہا، اور اس مدت میں آپ کو ایک لمحہ بھی سکون کا نصیب نہیں ہوا۔ آپ کے زمانے میں فتوحات کا دروازہ تقریباً بند ہو گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظام مملکت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہتے تھے، اور اس زمانے کے کسی بھی انتظامات میں انہوں نے کسی قسم کا رد و بدل اپنے عہد میں نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ایک یہودی جس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلا وطن کر کے نجران میں آباد کر دیا تھا، اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہایت عاجزی سے درخواست کی کہ مجھے اپنے وطن میں واپس آنے کی اجازت دے دیجیے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود رعایا کے لیے سایہ رحمت تھا۔ بیت المال کے دروازے غربا اور مساکین کے لیے کھلے ہوئے تھے، اور اس میں جو رقم جمع ہوتی وہ نہایت فیاضی کے ساتھ مستحقین میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ ذمیوں کے ساتھ بھی شفقت آمیز سلوک کیا جاتا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجرموں کو عبرتناک سزائیں بھی دیں، جرم کی نوعیت کے حساب سے نئی سزائیں بھی تجویز کی گئیں۔
جو اسلام میں رائج نہیں تھی، جیسے زندہ جلانا، مکانوں کو مسمار کر دینا، چوری کے علاوہ دوسرے جرم میں بھی ہاتھ کاٹنا۔ زندہ جلانے کی سزا صرف چند زندیقوں کو دی گئی، مگر جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سزا کی ممانعت فرمائی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ندامت ہوئی۔ اسی طرح شراب نوشی کی سزا میں کوڑوں کی تعداد متعین نہیں تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے تجویز کیے اور رمضان میں شراب پینے والے کو 100 کوڑے لگائے گئے، کیونکہ رمضان کے مقدس مہینے کی بے حرمتی بھی کی گئی تھی، اور کوڑے مارنے والوں کو چہرہ اور شرمگاہ کے علاوہ تمام جسم پر کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ عورتوں کو بیٹھ کر یہ سزا دی گئی کہ تمام جسم کو ان کے چھپا دیا جائے اور کوئی عضو بے ستر نہ رہے۔ رجم کرنے والوں کو ناف تک زمین میں گاڑنے کا حکم دیا گیا۔ 10 درہم سے کم چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں تھا۔ جو عورتیں ناجائز حمل سے حاملہ ہوتی تھیں ان پر حد وضع حمل کے بعد جاری کی جاتی تھی، تاکہ بچے کی جان کا نقصان نہ ہو جس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح عام قیدیوں کو بیت المال سے کھانا دیا جاتا تھا، جبکہ مالداروں کے کھانے کا انتظام ان کے اپنے مال سے کیا جاتا تھا، ورنہ بیت المال سے مقرر کر دیا جاتا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی تھے اور حافظ قرآن بھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی قرآن کو حفظ کر لیا تھا، اور آپ کا شمار مفسرین کے اعلیٰ طبقے میں ہوتا ہے۔ آپ ایک ایک آیات کے معنی اور شان نزول سے اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشہ نشینی اختیار کی اور قرآن مجید کی تمام صورتوں کو نزول کے اعتبار سے مرتب کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر اور خطابت میں ملکہ حاصل تھا۔ وہ مشکل سے مشکل مسائل پر بڑے بڑے مجموع میں تقریر فرماتے تھے، اور ان کی یہ تقریر اور خطبات نہایت مؤثر ہوتے تھے۔ علم النحو کی بنیاد بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی رکھی، اور ابو الاسود دہلی کو چند قواعد کلیہ بتا کر اس فن کی تدوین پر مامور کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئیں، ان میں حسن، حسین اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، اور لڑکیوں میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جبکہ محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں ہی وفات پائی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی شادیاں کیں، اور ان کی ازواج میں لیلہ بنت مسعود، بنین بنت خزام، اسماء بنت عمیر، مہبایہ ام حبیب بنت ربیعہ، امامہ بنت ابیاز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی تھیں، خولہ بنت جعفر، ام سعید بنت عروہ، خیاط بنت عمرہ وقیس، اور ان کے علاوہ بھی کئی لونڈیاں شامل تھیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 17 لڑکیاں اور 14 لڑکے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دور خلافت میں شہید کیا گیا۔ آپ کوفے کی ایک مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک خارجی جس کا نام ابن ملجم تھا، اس نے 19 رمضان کو ایک زہر آلود خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ جب ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضرب دیکھیے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ اسے اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پہ جتنا اس نے مجھے دیا ہے۔ یہاں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف سے کام لیا، لیکن ان کے زخموں کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ صحت یاب نہ ہو سکے، اور 21 رمضان المبارک کو انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ تمام امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی محبت نصیب کرے، اور ہمیں سلف صالحین کے طریقے پر چلنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔